السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس صحابی کے بارے میں آپ جانیں گے آج، ان کا نام ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ آپ کے والد مکہ کے بنی ابس قبیلے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق مکہ کے ہی قبیلے بنو غطفان سے تھا۔ آپ سے ایک دن کسی وجہ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا، اپنے ہی قبیلے کے۔ مجبوراً آپ کو مکہ چھوڑ کے یثرب آنا پڑا اور وہاں پر آپ رہنے لگے۔ وہاں کے رہنے والے قبیلے ابو شہل کے ساتھ آپ کے بہت گہرے تعلقات ہو گئے اور انہی کی ایک لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کر لی۔ انہی کے وطن سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جب اسلام کا نور پھیلا اور مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا نور پھیلانا شروع کر دیا، تو ان کے والد جو ہے ان 10 لوگوں میں سے تھے کہ جو مکہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حذیفہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ایک مسلمان والدین کے ہاں ہی آپ نے پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور سب سے پہلی جنگ، یعنی جس کو فرقان کہا جاتا ہے، غزوہ بدر ہوئی، تو حضرت حذیفہ اور آپ کے والد بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے تاکہ اس جنگ میں شریک ہو سکیں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، تو جس وجہ سے یہ مکہ چلے گئے تھے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو قریش نے ان کو راستے میں روک لیا اور ان کو جانے نہیں دیا کہ اب تم اس لیے جا رہے ہو کہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہو سکو، اور ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ ان کی بہت منت سماجت پر ان کو جب اجازت دی گئی تو اس شرط پہ انہوں نے چھوڑا قریش نے کہ تم جنگ بدر میں وعدہ کرو کہ تم شرکت نہیں کرو گے۔ ان کے والد نے وعدہ کر لیا اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، اور یہ وہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت تھی کہ صحابہ آ کے اور اس جنگ میں حصہ لیں، کیونکہ مسلمانوں کی بہت ہی کم تعداد تھی، صرف 313 مسلمان تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کی پاسداری کریں، اور اس وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جب اس کے بعد غزوہ احد ہوئی تو دونوں باپ بیٹا اس غزوہ میں شریک ہوئے۔ ان کے والد یمان جو ہے وہ اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، اور ان کو شہید کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے بلکہ غلطی سے مسلمانوں نے ہی شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا یہ قصہ بیان کرتی ہیں کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ دیکھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بھی ان لوگوں میں موجود ہیں، تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو میرے والد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک کہ حضرت حذیفہ کے والد کو قتل نہ کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے، اور یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے۔ بخاری کی حدیث ہے 3824۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ کی عزت اس کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کے اندر کچھ خاص خصوصیات تھیں، بہت ہوشیار اور عقل مند تھے، اور آپ کی یہ خصوصیت کی وجہ سے آپ مشکلات کو بہت آسانی سے حل ڈھونڈ لیتے تھے۔
معاملے کی تہ تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے تھے، اور اگر کوئی راز کی بات بتا دی جائے تو کبھی بھی کسی سے وہ بات شیئر نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب یہود اور منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی اور تکلیف دینے کی، قتل کرنے کی پلاننگز کرتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان تمام منافقین کے نام بتا دیے، جس کی وجہ سے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا۔ مدینہ میں سب سے بڑی مشکل جو مسلمانوں کو تھی وہ انہی یہود اور ان کے حامیوں کے وجود کی تھی۔ ہم واپس آتے ہیں اور واپس آ کر انشاءاللہ ہم حضرت حذیفہ کے بارے میں اور بھی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔